بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 30۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج خراب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج وہ خاموش نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کو سڑک کی طرف گزرتی جگہوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی گم سا تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی لا تعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی اسے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جیولری بھی نہیں پہنی۔ ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے اوپر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر دوبارہ نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ بہت ہی خوبصورت تھی۔ نیچے ہم رنگ سلک پاجامہ تھا اور آستینیں کلائیوں تک آتی نظر آ رہی تھیں، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی اتری ہی تھی۔ داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا۔ سجی سنوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہ ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پہ رکھی۔ بے اختیار اسے اپنی ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا جہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کرا کر پیر ہٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا، جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقاً ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔
رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کے اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بکھیر رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی، بھڑکتا ہوا نیلا زرد دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ جیسی لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پنکی! اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف کو دیکھا۔ ابا کی جانب پش کی ہوئی تھی۔ وہ واپس مڑی، تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ کیسی ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے بولا، دیکھتے ہوئے اپنے پرس کی گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں مجھے۔ یاد ہے جی، وہ مسکرا کر بولا، اچھی طرح یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گی۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ! مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پٹک کر بولی، اتنے باوقار عہدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے؟ لو جی، میں تو ڈالی کا پیغام دینے آئی تھی۔ مگر کیسا پیغام؟ وہ اسی رکھائی سے بولی۔ ڈالی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائے۔ کیا پیغام؟ وہ اسی رکھائی سے بولی، ڈالی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہی دن جی پائے گی۔ کیا ہوا؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجیے، آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بھدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک دفعہ تو اس سے مل لیں، اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے اے آر پی کی ماں سے مل گئی تھی، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ بارات کے مہمان اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتہ ہو۔ کیا؟ وہ چونکی، پھر بغور پنکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قدم کے سوا کوئی چیز اس روز جنا سپر کی شاپ پر ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا، مگر نہیں، اس کا چہرہ تو سلیٹ کی طرح چپٹا تھا، ایسی جھلی جس نے سب نقوش چھپا دیے ہوں۔ خدایا، کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے تھے؟ مگر آنکھیں! وہ چونکی، یہ آنکھیں وہی تھیں، وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں۔ اب آئی شیڈو کی چمکیلی تہہ کے باوجود انہیں پہچان گئی تھی۔ اس بات کا جواب تو بس ڈالی کے پاس ہے جی، اور اس نے مجھے یہی آپ کو بتانے کو کہا تھا۔ سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں تو جی، اور ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بدزبان خاتون کے منہ لگنے کا۔ چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔
یہ ڈالی نے بھیجا ہے، اسے اسی طرح سے کھولیے گا جو اس پہ لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ حیا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا۔ اس کی کلائی پہ وہی کانٹے کا سرخ بھورا سا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا۔ وہ کہاں کھڑی ہے، اسے لمحے بھر کو بالکل بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں اور آپ بوجھ ہی لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید سامنے کیا۔ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب رکھا۔ وہ وہی خواجہ سراؤں والا لہجہ بنا کر بولتا سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ پہ ڈالے پلٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹشو سے پوچھے۔ خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ بقیہ نور بنا ہال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائن سوٹ اور جیولری، مہوش کی ننھیالی کزنز، گروپ ڈانسرز اور پرتکلف طعام کا اشتہار انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد اور خواتین اکٹھے ہی تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے میزوں پہ خواتین تھیں، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کی کزنز ہر طرف چھائی رہیں۔ وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی۔ اس کا دل اسٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا حساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط کر رہی تھی۔ یہ تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5.5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا، وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کے بعد اس میں پر 6 خانے بنے ہوئے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے سٹیپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھے۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اسے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لہٰذا پھر وہ ٹھٹکی۔ اسے ڈھکن کی اوپری سطح پر کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جمائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا۔ Into the same river no man can enter twice. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ Into the same river no man can enter twice. اس نے
الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی تھی، اس میں تو کوئی سوال نہ تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔